Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور تمہارا کام بھی کر دیتے. توجہ, اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو, کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں, بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجت کا, تو ذرا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا, ریکارڈ کر رہا, بہجت کو نہیں معلوم, کہا آغا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں؟ تو آغا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت نے جواب دیا, کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا, اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا. اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا, اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں. کہ ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا طواف کرتی ہے وہ امام زمانہ ہے. ایک دو اور روایات پیش کر دو اگر سننا چاہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ساتویں امام سے دو بھائی ملنے کے لیے آئے. آنے کے بعد مولا کو سلام کیا. اچھا دیکھیں, ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بہت ہی مضبوط ایمان کا شیعہ بھی ہوتا ہے, کوئی بیچارہ ضعیف الایمان بھی ہوتا ہے. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے, بس میں ہی جانتا ہوں. جیسے بھائی آپ سب جانتے ہیں, حضرات کو ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اب ہر زمانے میں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ دو بھائی ملنے تھے, شیعہ ماننے والے تھے امام کے, آئے امام کو آ کے سلام کیا. امام نے دونوں کو دیکھا, مسکرا کے ایک سے کہا کہ تو اس راستے میں مرنے والا تھا, یہ جو تم حج کے لیے چلے ہو مجھ سے ملنے آئے ہو نا, تو دونوں میں سے ایک بھائی سے کہا تم اس راستے میں مرنے والے تھے, تمہاری موت لکھی ہوئی تھی, تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام سے کہہ رہا بیچارہ, وہ کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا کہ پہلے پوری بات سن لے پھر سوال کرنا. کہا جب تم چلے نا تو راستے میں تم دونوں اپنی پھپھی سے ملنے گئے تھے. اس نے کہا مولا گئے تو تھے, کسی کو بتایا نہیں, آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی بھی پورا نہیں سنا, بیچ میں بولے چلا جا رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام نے کہا ابھی جب تم دونوں چلے نا, فلاں بستی سے چلے, دونوں نے نیت کی کہ ہم حج پہ جائیں گے, راستے میں فلاں جگہ پہ رکیں گے, اپنی پھپھی سے ملیں گے, پھر حج پہ جائیں گے, امام موسیٰ کاظم سے ملیں گے. تو اس مقام پہ جب پہنچے پھپھی سے ملے, تو اس راستے میں تم دونوں بھائی جب چلے نا تو تمہارے ان میں سے ایک کی موت لکھی تھی, لیکن جیسے تم پھپھی سے ملے تو اللہ نے صلۃ الرحم کے اندر زندگی بڑھانے کا لکھا. صلۃ الرحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنا, اور قطع رحم یعنی خونی رشتہ داروں سے واسطہ توڑ لینا. کا جو قطع تعلق کر لے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے, جو صلہ رحم کرے زندگی بڑھ جاتی ہے. تم دونوں پھپھی سے ملے, تمہاری زندگی بڑھ گئی. کا مولا کتنی زندگی بڑھی ہے؟ کا 5 سال. جس دن پھپھی سے ملا تھا اس دن سے لے کے 5 سال لگا دے. دوسرا بھائی کہتا ٹھیک 5 سال بعد میرا بھائی مر گیا. میں نے کھڑے ہو کے فوراً مولا کو سلام کیا, جو بغیر دیکھے بتا دے کس کی زندگی کم ہو رہی ہے کس کی بڑھ رہی ہے, اسے حجت خدا کہتے ہیں. کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں آج دوسرے دن, اور آپ اس حضرات اس محبت سے عقیدت سے آپ حضرات مجھے جو داد دے رہے ہیں, میں اس کا مستحق نہیں ہوئی. آپ کی عقیدت ہے, جس طرح سے آپ سن رہے ہیں, جس حسن سماعت سے آپ نے مجھے نوازا, میں انتہائی ممنون ہوں. آپ تمام حضرات اپنے برادران کا, بزرگوں کا, اپنے بچوں کا, سب کا ممنون ہوں. عزیزان گرامی, حضرت عیسیٰ کے مقام سے گزر رہے تھے, روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی. تو حواری ساتھ میں تھے, حواریوں سے ایک مرتبہ کہا آج تو یہاں پہ شادی ہو رہی ہے, خوشی منا رہے ہیں, کل یہیں پہ غم ہوگا. اگلے دن جیسے ہی حواری واپس آیا, پھر دیکھا وہاں پہ خوشی ہے. کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم ہے, مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ, آپ نے کہا تھا صبح غم ہوگا, ابھی بھی یہاں پہ خوشی ہے. کہ پروردگار رات تو نے مجھے یہی کہا تھا, تو میں نے اپنے حواریوں سے بتا دیا. اب سمجھ میں آیا 14 کا مقام کیا ہے. چودہ کا مقام کیا ہے, ابھی بھی میں پہنچا نہیں پکا, میں جلدی سے واقعہ مکمل کر لوں پھر اشارہ کروں گا. تو جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار رات تو نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے, صبح دونوں یہاں پہ غم ہوگا. تو پروردگار کیا ہوا؟ کبھی رات دولہا دلہن نے مر جانا تھا, ان کی قسمت میں لکھا تھا, تقدیر میں یہی تھا کہ دولہا دلہن مر جائیں گے, دولہا دلہن مر جائیں گے. لیکن وہ صدقہ دے کے گئے تھے حجرے میں,
وہاں جا کے دیکھو گے تو ایک سانپ موجود ہے. جب گئے تو دیکھا بستر کو ہٹایا, سانپ موجود تھا. کہا وہ کاٹ نہیں سکا کیونکہ انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا. صدقہ ترد البلا, صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. کہا وہ سانپ کاٹ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے صدقہ دیا تھا. عزیزان گرامی, صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. تو تقدیر بدل گئی نا. شیعہ سنی کتابوں میں ہے تقدیر بدل گئی نا. اب وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پہنچ گئے, اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ کس کی قسمت میں اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تو نہیں ہو سکتی, تو کہنا اللہ تقدیر لکھ کے بدل دیتا ہے. اگر عیسیٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو فخر عیسیٰ حسین کی. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.